السلام علیکم. سچ کیا ہے جنید انصاری پوری دنیا میں آباد کشمیری پاکستانی بہن بھائی عموماً پوچھتے رہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. اللہ کا شکر ہے پاکستان کی کشمیر کی دھرتی امت مسلمہ بانجھ نہیں ہے. ہمارے درمیان اب بھی ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کی زندگیاں پڑھ کر ان تحریروں کو چومنے کا دل چاہتا ہے. میرے ساتھ مسز ڈاکٹر شیخ ابرار جنہوں نے 17 سال کشمیر میں سرو کیا ایز اے ڈاکٹر ایز اے گائنیکولوجسٹ کہ جب وہاں پر ڈاکٹر خال خال تھے. ڈاکٹر صاحبہ کچھ بتائیے, آپ کے والد محترم آپ کے دادا جی کچھ یادیں شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. بیسیکلی میرے دادا ابا جو تھے وہ پٹھان تھے اور وہ کندھار سے مائیگریٹ کر کے وہ لوگ پشاور میں آئے تھے, اور پھر جب بچے سکے کی جنگ ہوئی تو وہ سارے ہی مائیگریٹ کر آئے. پھر وہاں سے آ کے بائیفرکیشن ہو گئی, کوئی کشمیر چلا گیا, کوئی جموں چلا گیا. تو دادا ابو پھر کشمیر میں انجینئر تھے تو وہاں پھر میونسپلٹی کے انجینئر بن گئے. وہاں پہ یہ بہت بڑی پوسٹ تھی اور ماشاءاللہ وہیں پر ہم سب پیدا بھی ہوئے اور پلے پڑے بھی. ماشاءاللہ. اچھا, آپ کو یاد ہو سری نگر آپ کیسے ڈپکٹ کریں گی؟ بہت خوبصورت ہے, کیسا علاقہ ہے, آپ کو یاد ہے کچھ؟ جی سے چھوڑ میں پکڑا ہوا. کشمیر کا تو مجھے راستے بھی یاد تھے اور ہر چیز. جب میں اب لاسٹ ٹائم گئی ہوں, میں ہو کے آئی وہاں 89 میں گئی تھی, تو تب گئی تھی تو مجھے راستے بھی یاد تھے اور جگہوں کے نام بھی یاد تھے. میں اچھی طرح ابھی تک جان پہچان کر سکتی تھی کشمیر کا. اب تو خیر چینج ہو گیا ہوگا. خود میرا اپنا وہ باغ اور وہ سب چیزیں, ان میں کافی چیزیں کنسٹرکٹ کر لی ہوئی تھی انہوں نے. کون سے پودے لگتے تھے اس میں؟ سیب کے باغ کے جی اتنی خوبصورت چیزیں وہاں. ایک خوبانیوں کا مجھے یاد ہے کہ وہ ایک میرا خوبانی کا درخت میرے نام پہ تھا, تو اس کی بڑی اچھی خوبصورت خوبانیاں ہوتی تھیں کسی بچے کے نام پر. کیونکہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو اس کا ایسے ہی دادا ابا کہتے یہ اس کا اس پہ ہوگا. اور پھلدار درخت, انار کا تو باغ تھا پورا. اتنے بڑے بڑے انجیر لگتے تھے مجھے یاد ہے. اور سیبوں کا باغ تو تراڑکھل میں تھا, وہاں پہ بڈگام میں تھا. زمینیں تھیں باہر کافی ساری. اچھا, جہاں تک میں نے سنا کہ ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ, افغانستان کے لوگ, ایران کے لوگ, ان سویلائزیشنز کے لوگ تعلیم کی قدر اور اہمیت جانتے تھے. تو آپ کے خاندان میں بھی تعلیم کے حوالے سے شغف کافی تھا؟ ماشاءاللہ دادا ابو جو تھے وہ اس زمانے کے میو کالج کے پڑھے ہوئے تھے. اس زمانے میں جب کہ یہاں پہ دوسرا کالج نہیں بنا تھا, اس زمانے کے وہاں کے پڑھے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد تو میں نے باقی نسلیں تو میں نے خود دیکھی, سارے پڑھے ہوئے. پھوپھیاں, چچا, 4 چچا, ہاں سارے. جی ایک چچا میرے ابھی بھی ماشاءاللہ آنکھیں ان کی نہیں کام کرتی, اور ان کی ایج بھی کوئی 93 94 ہے, لیکن ہی از ویری اپ رائٹ. سب کام کرتے ہیں اپنا خود ہی. اور وہ زونل وہ تھے, چیف تھے نیشنل بینک کے. اور دوسرا جو ہے وہ مسلم کمرشل بینک کا چیف رہ چکا. اور ماشاء اللہ جی ایک تو اپنے میرے بہن بھائی آپ کو میں نے بتایا, میرے بھائی ماشاء اللہ ایک ڈاکٹر ہے جی, اور ایک بھائی جو ہے وہ کرنل ہے, انجینئر ہے, وہ آرمی میں ریٹائرڈ ہے. اور ایک بھائی بزنس کرتا ہے, دوسرا بھی بزنس کرتا ہے ماشاءاللہ. لائف وائز بہنیں بھی ہائیلی کوالیفائڈ. ہاں, اچھا, آپ نے پھر ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب, میجر صاحب, ابرار صاحب تو مصروف ہوتے تھے, آپ بھی مصروف تھیں, تو اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو پڑھایا کیسے آپ نے؟ یہ آج کل کے زمانے میں تو بڑا لوگوں کو مشکل نظر آتا ہے, لیکن عورت بہت سے کام کر سکتی ہے. آپ کو بتائیں, وہ ہر چیز کے لیے ٹائم نکال سکتی ہے. میں نے اپنے 4 بچوں کو خود پڑھایا 8ویں تک. نہ میں نے ٹیچر لگاتی تھی, نہ میں نے ٹیچر رکھی تھی. اور میرے بچے یہاں اس میں حسن عبدال کالج میں پڑھے ہیں, دونوں بیٹے. بیٹیاں کانوینٹ سے پڑھی ہیں, اور ماشاءاللہ دونوں بیٹیاں ڈاکٹر ہیں اور دونوں بیٹے ڈاکٹر ہیں. دونوں بچے سرجن ہیں,
पोस्ट ग्रेजुएशंस की हुई हैं। बस ये उसका करम है, हम अपनी कोई बहादुरी नहीं है। उसने शुक्र खुदा का कि दीनदार रखा और अपने रास्ते पे चलाया, अगर आगे भी वो चलाए उनके लिए इंशाल्लाह। जो माएँ हमारी बातें सुनती हैं, पढ़ती हैं, बहनें, उन्हें आप क्या क्या रहनुमाई देंगी? आज की औरत कहती है, 2 दिन कबल यौम ख़वातीन गुज़रा है, आज की औरत जो है बच्चों की वो तरबियत नहीं कर पा रही कि दीनी और इखलाकी लिहाज से भी वो उस लेवल पे हों जिस तरह आपने ब्रॉटअप किया अपने बच्चों का। मुझे पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर ए.क्यू. खान और डॉक्टर अताउर रहमान साहब पिछले दिनों इंटरव्यू दिया, और उनका कहना था, डॉक्टर ए.क्यू. खान का, कि हम मैट्रिक करके तो कुरान, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सब कुछ पढ़ के एक ज़िम्मेदार शहरी होते थे। अब ऐसा नहीं, क्यों? वजह यह है कि प्रैक्टिकल दीन नहीं रहा। जब हमारे बुज़ुर्ग थे तो वो प्रैक्टिस करते थे, दीन की प्रैक्टिस करते थे। सिंपल सी बात यह है कि आपको दस्तरखान पे बैठ के किस तरह खाना खिलाते थे। हम लोग हाथ पहले धुलाने सारों के, फिर उसके बाद खाना लगता था, सब अपनी प्लेट में आगे से खा रहे हैं। अगर 2 बच्चों को इकट्ठा करके देते थे कि इनको आदत रहे कि मिल के खाना ज़रूरी है, इससे सब्र आता है। तो उस तरह शुरू कैसे करना है, एंड कैसे करना है, फिर तमीज़। आज तो बच्चे चलते फिरते खाते हैं, ये तो सब्र नहीं था। तो प्रैक्टिकल थे हमारे, बिल्कुल। और मैंने जब हदीस का कोर्स किया तो मुझे लगा कि ये सारी मैंने अपने दादा अबू से सुनी है, क्योंकि मगरिब के बाद हमारा एक सेशन होता था आधा घंटा, सारे बच्चे जितने भी हैं पढ़ते थे, उसमें वो लेक्चर देते मेरे दादा अब्बा। और जमात से नमाज़ पढ़नी, 2 जमातें नमाज होती थी, एक इशा मगरिब की और फजर, ये हमने जमात से पढ़नी। तो ये अच्छे माहौल से निकले, और अल्लाह ताला ने आगे मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला अच्छा करे। जहाँ कहीं दूर रहते हैं, अल्लाह ताला उनके बच्चों को भी आगे से अच्छा करे। क्योंकि आखिरी 2 बातें, आपने एक स्कूल बनाया जो कि पाकिस्तान में थोड़े कम लोग सोचते हैं, जिसमें आप लेस प्रिविलेज्ड आउट ऑफ द स्कूल जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रही हैं बग़ैर किसी से कुछ मांगे, अल्लाह ही के दिए हुए फजल व करम में से, अल्लाह ही के दिए हुए माल में से। तो ये कंसेप्ट आपके जहन में कैसे आया जी? 55 साल हो गए जी मुझे पास किए हुए, और इस ज़िंदगी में इतने साल मैंने फ़कत अपने बच्चों और अपने आप को ही लगाए हैं। तो इसमें कुछ मैंने बचा के भी रखा, और उसको मैंने सोचा कि यह अल्लाह का माल था, या अल्लाह को दे देना चाहिए, उसकी राह में दे देना चाहिए। और एक स्कूल बनाया, मैंने कहा अब ये अपना मोड़, जब मैंने मोड़ ही लिया अपने आप को, तो इस तरफ मोड़ना चाहिए। एजुकेशन की बड़ी कमी है। मुझे एक अच्छी प्रिंसिपल मिल गई, वो भी हमारी तरह क्या मरी की रहने वाली हैं, एजुकेटेड भी हैं और साथ तजर्बा भी रखती हैं। वो मेरी प्रिंसिपल हैं, और मैं तो वैसे अखराजात पूरा करने वाला आदमी हूँ। माशाल्लाह। तो इस स्कूल में, ये जो अबरार फाउंडेशन के तहत आप जो स्कूल चला रही हैं, तरनोल से आगे जाके थोड़ा सा लेफ़्ट हैंड पे, इसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 150 बच्चे आजकल। माशाल्लाह। कभी जहन में सोच तो नहीं आती कि मंथली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, ये बैंक में डाल लेते, कोई चीज़ ख़रीद लेते? मेरी जितनी ज़मीनें थी, जितना मैं पहले शौकीन थी ज़मीनें ख़रीदने की, तो अल्लाह ने ऐसे मौके पैदा किए कि थोड़ी थोड़ी कीमत की ज़मीनें मैंने ख़रीद ली थी। मैंने सब बेच दी, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें मेरे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है। एवरीबॉडी है, कोई सर्जन है, कोई कुछ है, वो कहाँ ज़मीनें संभालेगा। ये तो मेरा ही शौक़ था कि यहाँ मेरी भैंसें भी हों, मेरा बाग भी हो, उनका शौक़ नहीं था। माशाल्लाह अभी तक बहरहाल, वो कहने का मकसद ये है, वो तमाम लोग जो कि आपको, जी ये मैं बता रही थी कि उस एरिया में चूँकि मैं रही, मैंने छोटा सा बाग बनाया था, अपना हार्ट बनाई उसमें, तो उसके बाद उस जगह से अटैचमेंट सी हो गई। फिर मैंने कहा यहाँ के लोगों को मेरा कोई फ़ायदा होना चाहिए। जब मैंने अपनी सर्विस छोड़ी, मैंने रिटायरमेंट इनसे यहाँ से ली, बहू के हवाले किया सब कुछ, उनका अब मैंने नहीं आना अस्पताल में, बहुत कर चुकी, बस दैट्स ऑल। डॉक्टर जी.एम. पीरज़ादा मरहूम जब मेडिकल स्पेशलिस्ट थे CMH मीरपुर में, आप उस वक्त गायनिकोलॉजिस्ट थी, आपके जो घर वाले मेजर इब्रार साहब जो थे वो उस वक्त वहाँ सर्जन थे।
اس دور کی کچھ یادیں ہیں کہ میرپور کیسا تھا اور ماحول کیسا تھا؟ آپ ایسی چیز پوچھ رہے ہیں جو کہ کسی کو پوچھا جائے تو اس کی دکھتی راگ پہ ہاتھ رکھا. یہ ہمارے بچپن گزرا, جوانی گزری اسی جگہ پہ, اور انہی لوگوں کے ساتھ دوستی. اب آج کل آپ کو نہ دوست ملتے ہیں, نہ آپ ویسی زندگی گزار سکتے ہیں سادی. پیغام کیا دیں گی اس نئی نسل کو؟ پاکستان کی آبادی نئے سینسس کے مطابق 21 کروڑ کے قریب ہے, اور ہمارے 1 کروڑ سے زائد لوگ بیچارے ملک میں مواقع نہ ہونے کی وجہ سے روزگار کی تلاش میں سعودی عرب, برطانیہ, یورپ, پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. بہت عظیم لوگ ہیں وہ. آپ کیا کہیں گی وہ 4 کروڑ لوگ, وہ بچے جو کہ ان پڑھ ہیں, ان میں اب بڑے بھی ہو چکے ہیں, پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ سب سے بڑا حال تو یہ ہے کہ ماؤں کو پڑھاؤ. ہم نے بچے داخل کیے ہیں اس دفعہ اس شرط پر کہ اس کی مائیں جو ہیں آدھا گھنٹہ پہلے لینے آئیں گی اور میں ان کی ایک کلاس لوں گی. تو پھر کیونکہ وہ دیکھ سکیں کہ آج بچے میرے نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہتا ہے وہ. ماؤں کو پڑھانا, میں نے پچھلی دفعہ پورا ایک گروپ پاس کیا, وہ کلاس 1 تک پڑھ لیا تھا. اس کے بعد لوگوں کو اتنا شوق نہیں ہے پڑھنے کا, وہ شوق دلانا ہے. کیونکہ گاؤں والے لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں پڑھ لکھ کے لڑکیاں جو ہیں وہ بڑی آزاد ہو جاتی ہیں, تو حالانکہ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے. اب وہی بچیاں ہیں جو یہاں سے اسلام آباد جاتی ہیں ورک شاپ کرنے کے لیے, تو ان کو بھیج دیتے ہیں وہ لوگ. ان کو پتہ چل گیا ٹھیک کام کرا رہی ہیں یہ, تو وہ ورک شاپ کے لیے تبدیلی آ گئی اور آ بھی رہی ہے. ناظرین, چھوٹی سی ایک نشست. اب میں اگلا پروگرام, پراپر ایک پروگرام, میں اس اسکول میں جاؤں گا. ابرار فاؤنڈیشن کے تحت ہماری باجی جو اسکول اس وقت چلا رہی ہیں, اس اسکول میں پاکستان کا مستقبل, اس کی نرسری لگی ہوئی ہے. آئیے اپنے اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کس چیز کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ آ جائے آپ کو آواز واپسی کی, آئیے کچھ کر جائیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے. 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ کیا ہے؟